سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ آج پھر تلاوت کی ہے سرنامہ گفتگو میں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کا موضوع بھی یہی تھا، اسی آیت کریمہ کی بالکل ابتدائی حصے پر گفتگو ہوئی تھی، اور آج اس پوری آیت کا مفہوم سمجھیے، اور آج اس آیت کریمہ کو ایک خاص تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے، ایک خاص زاویے سے دیکھنا ہے۔ اب وہ زاویہ یہ ہے، میں بتا دوں ابتدا میں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار ساتھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی منقبت کہی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا، یہ آیت کریمہ میں جو صحابہ کرام کی تعریف ہوئی ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس پلٹے تھے مدینہ کی طرف۔ پتہ ہے نا صلح حدیبیہ کو جو واقعہ ہے، کہ وہ آپ گئے تو عمرے کے لیے تھے، لیکن جب مشرکین مکہ نے روکا تو آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے، وہاں پھر ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے بعد آپ عمرے کے لیے پھر نہیں گئے، چونکہ شرط تھی معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ آئیں۔ تو پھر وہاں سے جب آپ واپس پلٹے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ، تو اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی سواریوں پر سوار گرد اڑاتے ہوئے سفر طے کر رہے ہیں، اور اسی سفر میں اللہ ذوالجلال اپنے محبوب کے جانثاروں کی تعریف کر رہا ہے۔ اس سفر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر کافروں پر سخت ہیں اور اپنوں پر نرم ہیں، رحم دل ہیں، تو پھر اپنوں کے ساتھ لڑائیاں کیوں ہوئیں اور کافروں کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہوا؟ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اپنوں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، کلیشز بھی رہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، آیت کا مطلب کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اگر آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں تو کیوں ہوئیں؟ پھر اگر وہ رحماء بینہم تھے، اگر آپس میں رحم دل تھے، نرم دل تھے، تو پھر آپس میں جنگیں کیوں ہوئیں؟ اور اگر اشداء علی الکفار تھے تو پھر کافروں کے ساتھ اچھا سلوک اور نرمی کا پہلو وہ کیوں سامنے آیا؟ تو اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلے آیت کا مفہوم پوری آیت کا دیکھ لیجئے، کہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ تراہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھیں رکعاً سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب پہلی تعریف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، دوسری تعریف یہ ہے کہ رحماء بینہم، تیسری تعریف یہ ہے تراہم رکعاً سجدا، رکوع و سجود کرتے ہیں، آپ انہیں حالت میں دیکھیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ ذوالجلال کا فضل
اور اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے رکوع و سجود سے، ان کی عبادت ریاضت سے اور کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کے اثر سے، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اپنے محبوب کے پیاروں کی تعریف کر رہا ہوں، ان کی جو عظمت بیان کر رہا ہوں، ان کی شان بیان کر رہا ہوں، یہ صرف قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں، اس سے پہلے میں نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں بھی اسی طرح ان کی مثال بیان کی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی اسی طرح ان کی تعریف کی۔ اب تورات و انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں بھی کی ہے، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، تو جن احباب کی، جن اصحاب کی، جن لوگوں کی تعریفیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو کر رہا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، ابھی ان کا وجود نہیں ہے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، ابھی ان کا دور نہیں آیا، ابھی ان کی قربانیاں سامنے نہیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہو چکا ہے اور انجیل میں بھی ہو چکا ہے، اور تورات و انجیل میں بھی ان کا ذکر اسی طرح تھا جیسے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو بہت محتاط رہیے ان احباب اور ان اصحاب کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں بہت محتاط رہیے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ سابقہ صحف اور سابقہ کتابوں میں کر رہا ہے اور قرآن مجید میں بھی کر رہا ہے۔ تو فرمائے کہ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ اس طرح ہے جیسے زمین سے ایک پودا نکلتا ہے اور جب وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، یعجب الزراع، تو جو کسان ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جس نے وہ بوٹا، وہ پودا لگایا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے پھلنے پھولنے سے کافروں کو جلن ہو۔ اب یہ مثال بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے، یہ مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طاقت سے، توانائیوں سے، پھلنے پھولنے سے، بڑھنے سے کافروں کو جلن محسوس ہوتی ہے، ان لوگوں کو، کافروں کو۔ اور اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، میں نے عرض کیا پہلے کئی دفعہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی الذین آمنوا آیا ہے، وہ خواہ تخاطب کے انداز میں ہو یا ایھا الذین آمنوا ہو، جہاں بھی الذین آمنوا آیا ہے وہاں مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا پہلے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، جن ایمان والوں سے اللہ وعدہ فرما رہا ہے، یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ بولیے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات سب سے پہلے، اس کے بعد تو قیامت تک آنے والے مسلمان اس میں شامل ہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والے اس میں شامل ہیں، جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے
جن میں یہ چیزیں ہوں گی وہ بھی اس وعدے میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور دوسرا کام نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، اچھے کام کیے۔ اب وعدہ کیا ہے ان سے؟ منہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور اجر عظیم بھی ہے۔ یہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ ذوالجلال کا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ فرما لیتا ہے اس وعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ مناقب، یہ وہ تعریفیں اور یہ وہ توصیف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری آیت کریمہ میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آیت کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو دو خصوصیات بیان فرمائیں، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، کافروں پر سخت اور آپس میں نرم اور رحم دل۔ اب اگر کافروں پر سخت ہیں، میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم، بلکہ اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے یہ بات لیجیے، کیونکہ صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق چلتے رہے نا۔ ثمامہ بن عثال ایک کافر سردار، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قید میں تھا اس وقت جب وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اہل ایمان کا انتہائی شدید دشمن تھا اور اسے گرفتار کر کے لایا گیا، مسجد نبوی میں اسے رکھا گیا۔ 3 دن تک وہ ایک ستون کے ساتھ بندہ رہا، قید رہا وہاں۔ اس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حسن سلوک ہے، آپ کا جو اخلاق حسنہ، جو رویہ اس کے ساتھ ہے، وہ دیدنی ہے، دیکھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے۔ 3 دن تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے کھلاتے بھی رہے، پلاتے بھی رہے، اس کی آؤ بھگت کرتے رہے اور اس سے پوچھتے رہے۔ 3 دن پوچھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا سوچتا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھ پر احسان کیا جائے تو میں ایسا بندہ ہوں کہ میں احسان کا بدلہ چکانا جانتا ہوں، خاندانی ہوں، اور اگر کوئی احسان کرے گا تو میں اس احسان کا بدلہ اتارنا جانتا ہوں، اور اگر دولت چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، تو میں اتنا مالدار ہوں کہ جو تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے ساتھ کوئی سختی کی گئی تو چونکہ میرے پیچھے ایک پورا خاندان ہے، پورا قبیلہ ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا یہ جواب سنتے اور مسکرا کر چلے جاتے۔ 3 دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اس کے کھانے پانی کا پوچھا، اس کا خیال کرنے کا پوچھا، اور اس سے پھر وہی سوال کیا جو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن۔ جب تیسرے دن آپ آئے، اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا جواب وہی ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں، اگر احسان کرو گے تو مجھے احسان کرنے والا پاؤ گے، اور مجھے احسان کا بدلہ چکانا آتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ اسے آزاد کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ یہ 3 دن کا معاملہ ہونے کے بعد فرمایا اسے چھوڑ دیں۔ اب اسے آزاد کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہوگا،
محبت کیسی ہوگی، اس کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے گا، کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ پہلی ساری کارکردگی کو سامنے لاتا ہے۔ وہ بندہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے باہر گیا، پاس ہی ایک باغ تھا، اس باغ میں کنواں تھا، وہاں گیا، غسل کیا، نہایا اور واپس مسجد نبوی میں آ گیا، اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے دین میں شامل کیجئے، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ کلمہ شہادت پڑھا اور دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ اور کہتا کیا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے آپ کے شہر سے برا کوئی شہر نہیں لگتا تھا، اور اب مجھے اس شہر سے زیادہ محبوب اور کوئی شہر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے لائے ہوئے دین سے برا کوئی دین نہیں لگتا تھا، اور آج میرا محبوب ترین دین دین اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے آپ سے برا نعوذ باللہ اور کوئی شخص نہیں لگتا تھا، اور اب آپ سے زیادہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اب جیسی محبت آپ سے ہے ویسی محبت کسی اور سے نہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کی محبت، آپ کا حسن سلوک تھا۔ اب یہ تو حضور علیہ السلام کا اپنا حسن سلوک ہے کافر کے ساتھ، اور یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں کتب احادیث میں بڑی بڑی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار۔ اب فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافروں پر سب سے زیادہ سخت تھے، ایسا ہی ہے نا، کافروں کے معاملے میں۔ بلکہ اس آیت کریمہ میں جو اشداء علی الکفار کا ذکر ہوا ہے، اس بارے میں مفسرین کی آراء ہیں کہ اشداء علی الکفار سے مراد ہی فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب ان کے پاس ایک مسلمان کلمہ گو اور ایک یہودی جب ایک مقدمہ لے کے آئے تھے، ایک کیس لے کے آئے تھے، تو آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ یہودی کے حق میں۔ اب اگر کافروں پر سخت ہیں تو پھر ایک کلمہ گو مقابلے میں کھڑا ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا جب کافروں کے معاملے میں سخت ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اب یہ میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم جب یروشلم جب فتح ہوا تھا تو پتہ وہاں کے جو لوگ تھے عیسائی، انہوں نے پیغام کیا بھیجا تھا کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، مسلمانوں کا حکمران فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ، وہ خود یہاں آئے تو ہم اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ اب فوجیں وہاں محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ تقاضا کرنا، کافروں کا یہ تقاضا کرنا، یہ ثابت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، خود کو مفتوح سمجھ چکے ہیں، کمزور سمجھ چکے ہیں۔ اب ان کے تقاضے پورے کرنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ وہاں جو سپہ سالار تھے وہ چاہتے تو وہیں حملہ کرتے، تہہ تیگ کر دیتے اور قبضہ کر لیتے، لیکن انہوں نے پیغام بھیجا دارالخلافہ مدینہ منورہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تو یہ حکم کر سکتے تھے کہ میرا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے تقاضے پر، کافروں کے مطالبے پر، کافروں کی چاہت اور خواہش پر آپ مدینہ منورہ سے چلے اور یروشلم پہنچے، ایک سواری پر دو، ایک غلام اور ایک آپ، ایسے ہی تھا نا۔ اور جب یروشلم شہر میں داخل ہوئے جہاں لوگ آپ کے منتظر تھے، تو باری کس کی تھی؟ غلام کی سواری کی باری تھی، اور خلیفۃ المسلمین کے نکیل پکڑ کے چلنے کی باری تھی، سواری کو لے کر چلنے کی باری تھی۔
تو غلام کہہ رہا ہے کہ حضور اب چونکہ آبادی میں آ گئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، اب میں پیدل چلتا ہوں۔ تو عمر نہیں بھائی، جب باری تمہاری ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم سواری پر رہو، میں پیدل چلوں گا۔ اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید خلیفہ جو سوار ہے وہ خلیفہ ہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ غلام ہے۔ تو کچھ صحابہ نے، کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ایک چادر تان دی حضرت فاروق اعظم کے سر پر، چادر تان دی کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ خلیفہ یہ ہیں، جو سوار ہے وہ تو صرف اسلام کا انصاف ہے، خلیفہ کا انصاف ہے کہ وہ سوار ہے اور خلیفہ پیدل چل رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے کافروں کے مطالبے بھی پورے کیے، خواہشیں بھی پوری کیں، چاہتیں بھی پوری کیں، اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ اب اگر مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشداء علی الکفار ہیں، تو پھر کافروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا؟ جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، تو پھر کسی کافر کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا۔ اور اگلے الفاظ ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، بڑے نرم دل، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اگر ایسا ہے، آپس میں اگر پیار کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو پھر آپس میں لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ آپس میں جنگیں کیوں ہوئیں؟ آپس میں اختلافات کیوں ہوئے؟ دو بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، جن جنگوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 30-40 ہزار صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور بہت بڑا المیہ، بہت بڑا نقصان امت کا۔ اور یہ جنگیں آپس میں تھیں، دونوں جنگیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، اور ایک طرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری جنگ صفین میں ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دونوں جماعتیں صحابہ کی، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی، دونوں کے قائدین بھی انتہائی معتبر شخصیات۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج میں سے محبوب ترین زوجہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف علی المرتضیٰ ہیں، اور دوسری جنگ میں ایک طرف کاتب وحی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی، آپ کے سالے۔ اب اس سے قریبی رشتہ اور کیا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد۔ اب یہ جنگیں پھر آپس میں کیوں ہوئیں اگر تمام صحابہ کرام رحماء بینہم تھے؟ اب سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، ایک حدیث مبارک مشکوٰۃ المصابیح میں صحیح حدیث مبارک ہے، وہ ذہن نشین کر لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، محبت کی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، کسی کے خلاف سٹینڈ لیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جس نے یہ 4 کام کر لیے
فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب ان چاروں امور میں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے تمام امور میں جو تقاضا ہے ایک مومن سے وہ ہے للہیت۔ کیا؟ للہیت، اللہ کے لیے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی، کلمات سکھائے، جس میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اگلا لفظ کیا ہے؟ للہ، للہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کہیے۔ اصل میں یہ سکھایا امت کو جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تو پہلے ہی سراپا للہیت کا نمونہ تھے۔ آقا علیہ السلام کی زبان سے تو ایک لفظ اللہ کی رضا منشا کے بغیر نہ نکلا نہ نکل سکتا تھا۔ ایک سانس، بلکہ ایک سانس کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جو نبی کا اپنی ذات کے لیے صرف ہوا ہو۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ للہیت، یہ اسلام کا اور دین کا، ایمان کا اصل جوہر ہے۔ جہاں بات للہیت کی آ جاتی ہے وہاں باقی تمام چیزیں، تعلقات، رشتے، تمام روابط، تمام وابستگیاں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں رحم دل، نرم دل، لیکن جہاں معاملہ للہیت کا آ گیا پھر وہاں صرف حق کو دیکھا جائے گا، پھر ذاتی تعلق اور رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ غزوات کے کئی ایسے واقعات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ بدر میں آپ کے مقابل آپ کا بیٹا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی بیٹے نے باپ کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہے، باپ نے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور آمنے سامنے ہیں۔ بعد میں جب بیٹا ایمان لے آیا، صحابی ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پھر ایک بار کہا کہ ابا حضور آپ 3 بار بدر کے میدان میں میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے ہاتھ تینوں بار روک لیا یہ سوچ کر کہ میرے ابا ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ ہے للہیت۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم نے تو باپ سمجھ کر ہاتھ روک لیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا تو میرا ہاتھ کبھی نہ رکتا، اس لیے کہ وہاں تو میرا بیٹا نہیں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا، تو دین اسلام کا دشمن۔ یہ ہے للہیت، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ قرآن مجید کی تعلیم ہی یہ ہے، یعنی بالکل پہلی آیت کریمہ پڑھ لیں، پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے پہلی، اس میں بھی للہیت کا ذکر ہے۔ الحمد، آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جہاں بھی آپس میں کلیش ہوئے، جہاں بھی آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، وہاں کیا تھا؟ للہیت۔ یعنی ایک نے سمجھا کہ میں حق پر ہوں، دوسرے نے سمجھا کہ میں حق پر ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جتنی جنگیں ہوئیں ان میں سے تمام حق پر تھے، تمام مغالطہ ہوا، اجتہادی خطا ہوئی۔ یعنی ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اگرچہ وہ خطا پر ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں میں حق پر ہوں، تو اس کی گرفت نہیں کی جائے گی،
گرفت نہیں کی جائے گی۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا جس پر یہ دونوں جنگیں ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا تقاضا بھی یہی تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پہلے عثمان کا قصاص لو پھر تمہاری بیعت کریں گے، اور یہی تقاضا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تقاضا دونوں کا ایک تھا، اور دونوں اپنے مطالبے کے مطابق حق پر تھے کہ جو خلیفہ ہیں، جو حکمران ہیں، جو حاکم ہیں، ان سے قصاص کا تقاضا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ابھی چونکہ خلیفہ بنا ہوں، میری حکومت کو ذرا مستحکم ہو لینے دو تو میں قصاص لے لوں گا۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پہلے قصاص چاہیے، اگر یہ کام اس کام میں تاخیر ہو گئی تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، پھر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ پھر قصاص لیا بھی نہیں لیا گیا، یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قصاص نہیں لیا جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اور یہی مطالبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جتنی جنگیں ہوئیں ان میں اصل جو چیز کار فرما تھی وہ تھی للہیت۔ انہوں نے بھی اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے دین کے مطابق سٹینڈ لیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کے مطابق اور للہیت کی بنیاد پر سٹینڈ لیا، لہذا ان کی جنگیں اس آیت کے منافی نہیں ہیں کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، بھئی وہ آپس میں رحیم ہی تھے، آپس میں رحم کرنے والے ہی تھے، اسی لیے جنگوں کے بعد بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی لڑائی نہیں رہی، کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ اگر ان میں کوئی بغض ہوتا تو مجھے بتائیے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ بیعت کرتے حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بھئی انہوں نے بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ دل میں کوئی بغض، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، جو اختلاف تھا وہ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے تھا، جو کچھ ہوا اپنے اپنے تئیں وہ للہیت میں ہوا، کسی سے خطا ہو گئی، کسی سے خطا نہیں ہوئی، یہ ایک علیحدہ فکر ہے، علیحدہ سوچ ہے۔ تو ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے۔ اپنے عمل ہم سے سدھر نہ سکے، اپنی غلطیاں ہم سے دور نہ ہو سکیں، اور ان کی غلطیاں نفوس قدسیہ کی، یعنی جو کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد پاک ترین وجود ہیں، ان کی غلطیاں ہم ڈسکس کریں، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں، میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں آیت کریمہ کا، وَنَزَعْنَا، اور ہم نے دور کر دیا، مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رنجش تھی اسے ہم نے دور کر دیا، اخواناً، وہ تمام کے تمام بھائی ہیں آپس میں، علی سرر متقابلین، جنت میں متقابل ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ فیصلہ اللہ ذوالجلال دے چکا ہے، اور ہم تفریق کے چکر میں پڑے ہیں کہ فلاں ناصبی ہو گیا، فلاں رافضی ہو گیا۔ خدا را آج امت کو اس جمیلے سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیے تو آپ کو کہیں یہ جھگڑے، یہ جمیلے نظر نہیں آئیں گے۔ سنیوں میں
ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کسی ایک صحابی کے خلاف بولتا ہو یا کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو۔ اب حالت یہ ہے کہ علماء نما بندے ممبروں پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، سنی علماء نما۔ تو خدا را ایسے لوگ صرف فتنہ پرداز ہیں، امت میں تفریقہ پھیلا رہے ہیں، امت کو تفریق کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محفوظ رہیے اور خود کو اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی آل ہے، جتنے اہل بیت ہیں، ان سے محبت تمام سے بلا تفریق اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت و عقیدت اپنے سینوں میں پالیے اور یہ شمع روشن رکھیے۔ یہی عین ایمان ہے اور یہی ایمان کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔